السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے، مسجد میں جمع فرمایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی بہت شارٹ ٹائم میں یعنی کچھ ہی دنوں میں یہ 2024 عیسوی سال ختم ہو جائے گا اور 2025 شروع ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور اللہ قرآن کریم میں قیامت کے دن کے بارے میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں۔ آج دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لیں، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب دنیا میں کوئی ہمارے کام نہیں آتا ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن قیامت آنی ضرور ہے، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی،
سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم محسوس کر رہے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا ہے، گزر چکا ہے، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ بہت شارٹ ٹائم میں رجب کا مبارک مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ لیکن آج میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کو غفلت میں گزارتے ہیں، لاپرواہی میں گزارتے ہیں، وقت کو گزارتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، اور کیوں محبت نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ سونا غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ہاتھ سے چلا جائے، اللہ چاہے تو جتنا گیا ہے اس سے ڈبل واپس آ سکتا ہے۔ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، مال گیا واپس آنا کوئی اللہ کے لیے بولو مشکل نہیں ہے۔ اللہ جتنا چلا گیا ہے اس سے بھی ڈبل واپس دے سکتے ہیں، لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے، پھر وہ کبھی زندگی پر واپس نہیں آتا ہے۔ یہ 2024 کا سال ختم ہو گیا، اب زندگی پر وہ کبھی 2024 کا سال واپس نہیں آئے گا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو وقت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت جب قائم ہو جائے گی اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کچھ سوالات کریں گے۔ ان سوالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوال تو یہ ہوگا، او میرے بندو، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی، زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا کہ تمہیں زندگی کیوں نصیب فرمائی ہے، تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے میرے بندو، او انسانوں او جناتوں، تمہیں دنیا کی زندگی اس لیے نصیب فرمائی ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لو۔ آج میرے بھائیوں، ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر ہم نے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچانا ہوتا تو کبھی ہم غلط کام نہ کرتے، کبھی فجر کی نماز کو نہ چھوڑتے، کبھی پانچ وقت کی اذانوں کو سن کر ہمارے گھر میں ہم بیٹھے نہ رہتے، ہماری دکان پر ہم بیٹھے نہ رہتے، بلکہ ہمارے قدم مسجد کی طرف چلتے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے ماں باپ کبھی ہم سے دکھی نہ ہوتے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے رشتہ دار کبھی ہم سے دکھی نہ ہوتے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا کبھی ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا۔ بس اللہ پاک ہمیں اللہ کی پہچان نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہم غیروں کے تہوار نہ مناتے، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صرف 2 عیدیں نصیب فرمائی ہیں کہ ہماری خوشی کے یہ 2 دن ہیں۔ یہ آنے والا دن اترائن کا یہ کوئی ہمارا تہوار نہیں، بلکہ یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بے ادبی کرنے والے کی یاد میں یہ اترائن کا دن منایا جاتا ہے۔ اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ آج میرے بھائیوں، ہم روزی کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں، بڑے دکھی ہیں۔ ہر انسان کماتا ہے لیکن بولو برکت نظر آتی نہیں ہے، بلکہ زندگی پر دکھ ہی دکھ، زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن، قرضے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں آگے فرماتے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ رب العالمین، میرے بھائیوں، ماں باپ کو اپنے بچوں سے بولو محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پیدا کرنے والا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، ارے 70 مائیں نہیں، 70 کروڑ ماؤں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، وہ ہماری تکلیف کو کیسے برداشت کرے گا؟
وہ اللہ پاک ہمیں تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، مقصد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، مقصد کسی کو دھوکہ نہ دینا، مقصد حلال کمائی کے ساتھ زندگی گزارنا، مقصد حرام کے لقمے پیٹ میں نہ ڈالنا، مقصد سودی لین دین نہ کرنا، مقصد پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچانا، مقصد رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچانا، یعنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزرتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرتی ہے، تو اللہ فرماتے پھر روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین وہاں سے روزی پہنچاؤں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین خود روزی دینے والے، اور قرآن کریم میں صاف صاف یہ بات بیان فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کبھی کبھی اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتے، حالات کو بلند کرنے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے حالات آتے ہیں، کبھی گناہ معاف کرنے کے لیے حالات آتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، مجھ سے ڈر جاتے ہیں، میری نافرمانی نہیں کرتے ہیں، نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیتا ہوں، اور انہیں ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہوں کہ کبھی ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری بھی صحیح تربیت فرمائے، ہماری اولاد کی بھی صحیح تربیت فرمائے، تو آنے والے یہ 14 جنوری کا دن یہ ہمارا دن نہیں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی بڑی فکر دلائی ہے، تو خود بھی یہ کوشش کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دین ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، جتنا بھی ہو سکے درود پاک کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ